آج ماہ رمضان کی 20 تاریخ ہے، یعنی 20 رمضان 1447 سے ہجری اور 8 سے ہجری میں فتح مکہ ہو گویا کہ آج جشن فتح مکہ ہے۔ وہ کیا حالات تھے جس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کا سفر اختیار کرنا پڑا، ہجرت بھی صحابہ کرام کو بھی ہجرت کرنی پڑی۔ حالات یہ سے تھے، تھوڑا سا بیک گراؤنڈ کو سمجھتے تاکہ یہ تاریخ، یہ واقعہ اور اس سے متعلق چند چیزیں ہمارے ذہن میں رہے، اور صرف ذہنوں میں نہیں رکھنا ہوتا، اپنی نسلوں میں اتارنا ہوتا ہے۔ یہ جو مین جو کور پوائنٹ ایک یہ ہوتا ہے، اپنی نسلوں میں اتارنا ہوتا ہے۔ بیٹا یہ ہو، بیٹی یہ ہو۔ اتنا ستایا گیا تھا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو، اتنا ستایا گیا تھا ہمارے صحابہ کرام علیہ رضوان کو کہ وہ پہلے حبشہ گئے ہجرت کے، پھر دوسری ہجرت ہوئی حبشہ کی طرف۔ صحابہ کرام کو کتنی تکلیف اٹھانی پڑی، صحابیات کو کتنی تکلیف اٹھانی پڑی، کفار مکہ مارتے تھے، زیادتیاں کرتے تھے، ظلم کرتے تھے۔ بلال حبشی جیسے عظیم صحابی کو تپتی ریت پر لٹا دیتے تھے، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلتے کوئلوں پر لٹا دیتے تھے پیٹھ کے بل۔ بڑی زیادتیاں، بڑے ظلم کیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا زیادتیاں نہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم حرم پاک میں اور پیچھے سے آ کر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں جو انہوں نے چادر کھینچی، میرے آقا کو کتنی تکلیف ہوئی، اور اس کے علاوہ نہ جانے کتنی تکالیف سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ شعب ابی طالب 3 سال کا سوشل بائیکاٹ مکہ مکرمہ کے اندر، اور نہ جانے تو مطلب یہ تو پورا بیان ہی الگ ہے نا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو جو تکالیفیں ہوئی تو بیان ہی الگ ہے۔ اور پھر صحابہ کرام علیہ رضوان مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر گئے، پھر ایک ایک کر کے صحابہ کرام کے بعد ہجرت ہوتی گئی، پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنے کا ارشاد ہوا، اور آپ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر مدینہ منورہ کی طرف آپ ہجرت فرما گئے۔ یہ پورا ایک واقعہ ہے ہجرت کا۔ اور پھر وہاں پر مطلب شرارتوں کا سلسلہ وہاں بھی نہیں بند ہوا تھا، چل ہی رہا تھا، الٹی سیدھی حرکتیں یہ اور تنگ کرنے کا معاملہ۔ پھر غزوہ بدر ہوا، رائٹ، پھر غزوہ احد ہوا، یہ یاد رکھیے گا، غزوہ احد ہوا۔ اور یوں پھر ہجرت کے 6 سال سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو لے کر عمرے کا قصد کیا۔ جب عمرہ کرتے مکہ چھوڑے کتنے عرصے ہو گیا تھا، صحابہ کرام کو مکہ چھوڑے کتنے عرصے ہو گیا، تو پھر عمرے کے لیے گئے۔ اب کفار مکہ نے عمرہ بھی نہیں کرنے دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے کچھ بات چیت کے لیے، کہا آپ کر لیں، مگر انہیں نہیں کرنے دیا۔ عثمان غنی کیسے کر رہے؟ میں سرکار کو چھوڑ کر عمرہ نہیں کر سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے عمرہ نہیں کیا، مگر مشہور یہ ہو گیا کہ عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا۔ پھر وہاں بیعت رضوان ہوئی، وہاں کیا ہوئی؟ بیعت رضوان ہوئی۔ پھر وہاں صلح حدیبیہ کا واقعہ ہوا۔ یہ پورا ایک پس منظر ہے، جب تک ہمارے ذہن میں نہیں ہوگا ہم اپنی نسلوں کو سمجھا نہیں سکیں گے۔ اور وہ جو صلح حدیبیہ ہوئی، جو ایک ایگریمنٹ ہوا، معاہدہ ہوا، اس میں مسلمانوں کے پہلو کو دبایا گیا تھا، اور مطلب ون سائڈ کہہ سکتے ہیں آپ۔ اور صحابہ کرام علیہ رضوان کی اطاعت و فرما برداری کا وہاں پر ایک مظاہرہ تھا، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ معاہدہ فرماتے گئے بس ٹھیک، حالانکہ بڑی تکلیف دے وہ اس وقت کیفیات تھی۔ خیر پھر وہ احرام کو لے گئے، اور بغیر عمرہ کیے صحابہ کرام علیہ رضوان کو واپس جانا پڑا۔ یہ تکلیف کم نہ تھی میرے پیارے اسلام بھائیوں، یہ تکلیف بہت تکلیف، لیکن اطاعت رسول، محبت رسول، الفت رسول، کہ بس سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جیسا فرما رہے ہمیں ویسا کرتے چلے جا رہے ہیں، خلاص۔ یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی زندگی کا ایک اہم ترین جو انہوں نے ہمیں سبق سکھایا وہ یہ ہے کہ جیسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرتے گئے صحابہ کرام کرتے چلے گئے۔ یہ عشق رسول تھا صحابہ کرام علیہ رضوان کا۔ تو پھر ایک لمبا معاہدہ ہوا،
لیکن ہوا یہ کہ جب یہ معاہدہ ہوا، اور معاہدے کی کئی شکایتیں، میرا موضوع چونکہ صلح حدیبیہ نہیں ہے مگر میں ایسے ہی تھوڑا سا بیک گراؤنڈ کے طور پر بیان کر رہا ہوں۔ اب ہوا یہ کہ یہ سب معاہدہ ہو گیا، اب وہ قبیلے ان کے ساتھ، وہ قبیلے ان کے ساتھ، اب وہ قبیلہ مختلف قبائل تقسیم ہو گئے، الگ الگ معاہدے ہو گئے۔ پھر قریش کی طرف سے، قریش مکہ کی طرف سے، وہیں کی قبائل کی طرف سے ہی بد عہدی ہوئی، معاہدے کے خلاف کارروائی ہوئی۔ تو معاہدے کے خلاف کارروائی ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وہاں انہیں کچھ پیغام بھیجا۔ اب میں اس کی طرف آ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ کیا ہوا تھا؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کچھ پیغام بھیجا کہ بھئی یہ جو کچھ واقعہ ہوا ہے، اب یا تمہارے پاس اب چند صورتیں ہیں، ان صورتوں کو دیکھ لو اور اس کے مطابق تم فیصلہ کرو۔ نمبر 1، بنی خزاع کے مقتولوں کا خون بہا دیا جائے، کیونکہ وہاں پر جو خون بہایا گیا تھا ان کا خون بہا دیا جائے۔ نمبر 2، قریش قبیلہ بنی بکر کی حمایت سے الگ ہو جائیں۔ تیسری کہ اعلان کر دیا جائے کہ حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ گیا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 3 آپشن دیے کہ آپ کے پاس یہ 3 صورتیں ہیں، دونوں میں سے کسی ایک کو آپ اختیار کر لیں، کہ جن کے آپ نے خون بہائے ہیں ان کا خون بہا دیں۔ اگر آپ خون بہا نہیں دیتے تو ان کے ساتھ آپ لا تعلقی کا اظہار کریں، اگر لا تعلقی کا بھی اظہار نہیں کرتے تو پھر آپ یہ کہہ دیں کہ جناب اب ہم وہ معاہدہ جو تھا صلح حدیبیہ جس کو کہتے تھے، وہ معاہدہ ہماری طرف سے آپ ختم سمجھیں۔ انہوں نے معاہدہ ختم کر دیا۔ اب جب معاہدہ ختم ہو گیا، یہ 2 سال کے اندر ہو گیا، حالانکہ ایک لمبا ٹائم تھا، مگر اس 2 سال میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بڑے صحابہ کرام علیہ رضوان کو مختلف بادشاہوں کے پاس بھیجا، خود تبلیغ اور اسلام کی دعوت کو عام کیا، کیونکہ وہاں پر لڑائی کا امکان نہیں تھا نا، معاہدہ ہوا تھا۔ اب یہ 2 سال کے اندر کافی گراؤنڈ ورک ہو چکا تھا، ہوم ورک کافی تیار تھا۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ کی طرف سفر کا ارادہ فرمایا، اور یوں یہ فتح مکہ کے طور پر یہ معاملہ شروع ہوا۔ اعتماد میں نہیں لیا جا رہا تھا، بس صحابہ کرام علیہ رضوان کو بھی تیاری کا کہہ دیا گیا تھا، اور یوں یہ قافلہ چلا، شاید تقریباً 10 رمضان کے آس پاس یہ چلا۔ بھی راستے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے اپنا وہ روزہ نہیں ہے آج پانی پیا، اور سب کو بتایا کہ میں نے بھی روزہ ختم کر دیا، آپ بھی روزہ ختم کر دیں، کیونکہ ابھی ہم حالت جنگ میں ہیں اور ابھی یہ سارا سفر ہمارا جاری ہے۔ تو یوں کرتے کرتے ایک مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے۔ آج آپ کے سامنے ایک مثال آئے گی۔ آپ نے دیکھا ہوگا آج کل بڑے بڑے جلسوں میں جو میں نے تصاویر دیکھی ہیں، اخبارات میں تصاویر آتی ہیں، لائٹیں جلی ہوئی ہوتی ہیں نا، سب اپنے موبائل کی لائٹیں آن کر دو دور دور تک۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر صحابی کو کہا تھا اپنا چولہا جلا لو، اور 10,000 ایک کول کا ہوتا ہے 12,000، اتنے سارے صحابہ کرام ایک علی رضوان ایک ایسے خاص مقام پر جا کر سب نے اپنے چولہے جلا دیے۔ اب میں ہر بات نہیں بیان کر رہا کیونکہ مجھے اپنے وقت میں بات پوری کرنی ہے۔ دیکھنے میں جب دیکھا اتنا بڑا لشکر، اب سمجھ رہے نا، آگ وہ دور تک، وہ جو خوف دہشت، وہ جو خوف طاری ہوا، اس نے جو امپیکٹ چھوڑا، یہ آؤٹ اسٹینڈنگ یہ ایک چیز تھی جو وہاں پر کی گئی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ کے قریب پہنچے، اب داخلہ بھی لینا ہے، اندر بڑی ادھر بھی گفتگو تھی کہ پتہ نہیں کیا ہوگا کیسے ہوگا، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معاملہ تھا کہ آپ چاہتے تھے کہ مکہ فتح ہو جائے، خون ریزی نہ، اس کے لیے اتنی اسٹریٹجی تیار کی تھی، اتنی پلاننگ کی تھی میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کہ مت پوچھیے بات۔ خیر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فاتح مکہ بن کر تشریف لاتے ہیں، مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے ہیں۔ 20 رمضان کا یہ واقعہ ہے،
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے کی سرزمین میں قدم رکھتے جو پہلا فرمان آپ نے جو جاری فرمایا وہ کیا تھا؟ وہ سنیں۔ پیارے آقا نے اعلان فرمایا جو شخص ہتھیار ڈال دے گا اس کے لیے امان ہے۔ جو شخص ہتھیار ڈال دے گا، جو شخص اپنا دروازہ بند کر لے گا اس کے لیے امان ہے، جو کعبے میں داخل ہو جائے گا اس کے لیے بھی امان ہے۔ تین امانیں جو تھی وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سفیان مطلب ان کو فخر ہے اپنے اس پسند ہے تو آپ ان کا بھی ایک اعلان کر دیں۔ آپ نے فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کے لیے بھی امان ہے۔ تو یوں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اولاً اس معافی کا اعلان فرمایا۔ آج اس دور میں، جنگ و جدل کے اس دور میں، جہاں کوئی اس طرح کے رولز ریگولیشنز نارملی اڈاپٹ نہیں کیے جاتے، مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فاتح مکہ بن کر جب تشریف لاتے ہیں مکہ مکرمہ میں تو کس طرح یہ اعلان کرتے ہیں۔ آپ سوچئے کہ جو گھر میں چلا گیا خلاص اس نے ہتھیار ڈال دیا، ختم۔ جو مسجد حرام میں چلا گیا ختم۔ جس نے ابو سفیان کے گھر پہ پناہ لے لی، آپ سوچئے کہ اب رہ کیا گیا؟ اب رہ کیا گیا؟ کتنے لوگ رہ گئے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک بڑا ہی خوبصورت انداز تھا۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک اونٹنی قصبہ پر سوار تھے اور کالا رنگ کا امامہ شریف میرے آقا نے اپنے سر مبارک پر سجایا ہوا تھا۔ آپ کی ایک جانب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، دوسری جانب اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ چاروں طرف لشکری لشکر، 10,000 12,000 کا یہ لشکر مکہ مکرمہ کی طرف یہ جو بڑھ رہا ہے، تو ایک مطلب نبوت کی جلالت تھی اور قافلے کی ایک اپنی ہیبت تھی۔ اور شانہ جلوس کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز مبارک کیا تھا کہ آپ سورہ فتح کی تلاوت فرما رہے تھے اور اس طرح سر مبارک جھکائے ہوئے تھے کہ سر مبارک اونٹنی کے پالان سے لگ رہا تھا، جیسا رات امیر سنت نے بیان بھی فرمایا تھا۔ اور یہ کیفیت اللہ کے حضور شکر گزاری کی تھی، یا اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ اور یہ ایک تواضع تھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اب یہاں بڑا خوبصورت واقعہ چلے ہیں، بڑا ایمان افروز والا خوبصورت واقعہ ایک ہوتا ہے جو تھا تو فتح مکہ کے دن، لیکن اس کا تھوڑا سا لیسن چینج ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ فتح مکہ کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی کی بہن حضرت ام ہانی ان کے مکان میں تشریف لے گئے، وہاں نماز ادا فرمائی۔ اب فرمایا کیا گھر میں کچھ کھانے کا ہے؟ فاتح مکہ ہے، فاتح مکہ ہے، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ گھر میں کچھ کھانے کا ہے۔ اللہ، انہوں نے اس کی یا رسول اللہ خشک روٹی کے چند ٹکڑے، خشک روٹی کے چند ٹکڑے، مجھے بڑی شرم ان کو میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ ارشاد فرمایا لاؤ، لے آؤ، یہ چند روٹی کے خشک ٹکڑے لے آؤ۔ میرے آقا نے اپنے ہاتھوں سے اس کے کچھ خشک روٹیوں کے ٹکڑے کیے نا، مزید اس کو پانی میں بھگویا اور پانی میں بھگو کے اس کو نرم، پھر فرمایا گھر میں کوئی سالن ہے؟ سالن؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ سرکہ ہے۔ فرمایا جاؤ سرکہ لے آؤ۔ اب روٹی پانی میں بھگوئی، پانی میں بھگو کر روٹی کو نرم کیا، سالن کی جگہ سرکہ پیارے آقا کو پیش کیا گیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکے کو روٹی پر ڈالا اور اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہوئے آپ نے کھانا کھا لیا۔ پھر فرمایا اب سنو، فرمایا سرکہ بہترین سالن ہے۔ کیا فرمایا؟ سرکہ بہترین سالن ہے، جس گھر میں سرکہ ہوگا اس گھر والے محتاج نہ ہوں گے۔ یہاں ایک بات بیان کر کے پھر میں آگے بڑھتا ہوں۔ آپ کو بھی گھر جانے کا موقع تو ملے گا، یہاں بھی ہے، یہاں بھی موقع مل سکتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ یار یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، یہ چاہیے وہ چاہیے،
آپ نے بھی اپنے گھر میں جا کر عید کو تو جاؤ گے، ایک تعداد جائے گی، 1 مہینے کے بعد آیا ہوں، یہ کھانا کھلایا ہے. ایسے کئی ناز نخرے شاید ہم نے اپنے گھروں میں دکھائے ہوں. آج جو میں نے ابھی آپ کو بخاری شریف کے حوالے سے ایک اور روایت جو میں نے آپ کو سنائی سرکے والی، آپ کو نہیں لگتا اگر زندگی کو آسان بنانا ہے تو بندے کو اپنے مزاج میں بڑی تبدیلی پیدا کر دینی چاہیے، زندگی آسان ہو جائے گی. ایک دفعہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر مبارک تشریف لاتے، ارشاد فرمایا کچھ کھانے کو ہے؟ عرض کی گئی یا رسول اللہ کچھ ہے؟ فرمایا ٹھیک ہے میں روزے سے ہوں. کیا فرمایا؟ میں روزے سے. سمپل، کوئی چیز ہے کیا ہے چاہیے دے دے. گھر میں گئے، نارملی ہمارے گھروں میں فریج ہوتا ہے، فریج کھولا چلو کام کی. میں تمام میرے اسلامی بھائیوں اپنی زندگی کو نارمل کریں، اپنے عادتوں کو نارمل کریں. یہ گھر میں کچھ نہیں ہے، گرم روٹی نہیں دیتے ہو یار، اتنا محنت مزدوری کر کر آتا ہوں، بدن ٹوٹ جاتا ہے، حرام کی کماتا ہوں. بھائی کیا ضرورت ہے اتنی لڑائی جھگڑے کرنے کی؟ بھیا تھوڑا سمپل ہو جائے یار، ارے کول ڈاؤن، ٹھنڈے ہو جائے. روٹی ٹھنڈی ہے کہ نہیں؟ آپ تو ٹھنڈے ہو جائے یار، کیوں لڑ رہے ہو گھر کے اندر؟ جو ہے نارمل سادہ سادہ گھر میں کھا لو، کیا حرج کیا ہے؟ ایسا چاہیے ویسا چاہیے، یہ نخرے تو وہ. ابھی پچھلے دن ایک کال تھی میرے لائیو پروگرام کے اندر کہ وہ کھانا نہیں آتا گھر کی عورتوں کو، لذیذ نہیں بنا. میں نے کہا بھائی باور تو شیف سے شادی کی تھی کیا؟ تو فارم پہ لکھا ہوا تھا اتنا کھانا پکانا اچھا آئے گا تبھی بات بنے گی. اللہ کا شکر ہے نارملی گھر کی عورتیں پکا لیتی ہیں. اب تو ہوٹلوں کا تو نہیں نا کھانا کھانا ہے، گھر کے ہوٹلوں کے کھانے میں فرق تو ہوتا ہے نا. تو آج تمام میرے معتکف اسلامی بھائی نیت کر لیں ہم اپنی زندگی کو سمپل کریں. اب جیسے یہاں بھی ہے یار آج کوئی خاص بوٹیاں شوٹیاں نہیں، او بھائی وہ بوٹی والے بھائی، اور ویسے بوٹی کھا کر اندر میں بوٹیاں جمع ہو جائیں گی، کیا کرے گا بوٹیوں کو اتنی بھیا؟ تو نارمل کھانا جو ملے وہ لے لینا چاہیے اور اللہ پاک کا شکر ادا کرنا. وہ ایک صاحب تھے، کسی کے گھر میں مہمان بن کر گئے، انہوں نے کھانا پیش کر دیا تو کہا یار وہ کوئی فرمائش کی، یار وہ نہیں، مثال کے طور پر دہی کی فرمائش کر دی. ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. تو وہ کچن میں گیا اور اپنے گھر بیوی کو کہا کہ وہ دہی ہے، بولا دہی تو نہیں، اور مہمان کو دہی چاہیے. اور وہ برتن لیا گھر کا، باہر گیا، گھر کا برتن گروی رکھوایا اور دہی لے کر آیا، رائٹ، اور مہمان کو اس نے دہی کھلا دی. اور مہمان جب کھانا کھا چکا، یہ جتنے میرے معتکف سنو ہاں، یہ جب مہمان کھانا کھا چکا تب کہتا اللہ تیرا شکر ہے جو تو نے جو دیا تھا اس میں تو نے قناعت عطا فرما دی. وہ میزبان کہتا ہے خدا کے بندے اگر تجھے قناعت ملی ہوتی تو میرا برتن گروی نہ رکھا ہوتا بازار کے اندر. ابھی ہم لوگوں کے بھی یہ مسائل ہیں، کہیں کھانے کے لیے جاؤ ذرا وہ لائیے گا، ذرا وہ لائیے گا، وہ ہے وہ لائیے گا. اپنے گھر میں وہ دیکھے ہوئے 1 مہینہ ہو گیا، کئی مہمان بن کے جاتے ہو تو اسے پھیل جاتے ہیں جیسے کہ سارے بازار کا بڑا بڑا آئٹم میری دسترخوان پر ڈال دیا جائے گا. نہیں مانگا کر. میں یقین مانا کبھی کبھی ابھی حال ہی کی میں بات کر رہا ہوں، چلے یاد آ گیا، میں ایک جگہ دعوت میں تھا آؤٹ آف پاکستان، آئی تھنک یہ چلے دعوت میں تھا کہیں دعوت میں، تو کھانا دسترخوان پر تھا. ایک ڈش میں چاول تقریباً ختم ہو گئے تھے، اور مجھے یہ تھا کہ میرے ساتھ جو اسلامی بھائی ہیں وہ کہہ نہ دے میزبان کو کہ ذرا ڈش تو لائیے، کیونکہ وہ میزبان تو میرے آنکھوں کے سامنے تھا، وہ گھوم رہا ہے دیکھ رہا ہے، مگر میں دیکھ رہا کہ وہ ڈش نہیں اٹھا رہا. میری چھٹیس کہہ رہی تھی کہ یار ہو نہ ہو، کیونکہ کیلکولیشن کے حساب سے مجھے لگا تھا کچھ اسلام میں زیادہ آ گئے، جب ایسا نہیں ہونا چاہیے. جب آپ کو دعوت نہیں تو جاتے کیوں یار؟ مطلب آدمی میں یہ غیرت، یہ حیا اور یہ ظرف ہونا چاہیے کہ میری دعوت رہی ہے یہاں، وہ کھاؤں گا نہیں. یہ بات آج اپنی گرے سے باندھ دو. میں ان لوگوں کو جانتا ہوں جو کسی کے گھر پہ رات کو 8-9 بجے نہیں جاتے، یقین مانے نہ نہیں جاتا. یہ رات کے کھانے کا ٹائم ہے، دوپہر کو 1-2 بجے نہیں جاتے کسی، دوپہر کے کھانے کا ٹائم ہے. آئے نہیں میں کھانے کے لیے 1-2 بجے کیوں آئے ہو؟ کھانے کے لیے نہیں آئے ہو؟ ہمارا تو کھانے کا ٹائم تھا. اب ہمارے کھانے کے ٹائم پر آپ بیٹھو گے تو ہم آپ کو پوچھیں گے تو صحیح نا. دیکھیں میزبان مہمانی کرے گا،
یہاں ٹاپک میرا میزبان نہیں ہے، یہاں ٹاپک میرا مہمان ہے. اگر آپ کہیں مہمان ہیں تو دو تین چیزیں میں نے آپ کو بیان. ایک تو یہ کہ بیٹھے دسترخوان پر تو خدا را کچھ نہ مانگے، جو دے دیا دے دیا. جو نہیں، امیر سنت کو اللہ سلامت رکھے، اپنی جب پہلے جاتے تھے کہیں ایسا اپنے ساتھ نمک کی ڈبیا ساتھ لے جاتے تھے، یعنی کہ میزبان سے امیر سنت نمک تک نہیں مانگتے تھے. تو یہ عادت مانگنے کی یہ تو ختم کر دیں آپ. اب وہ ہوا ہی کہ اس نے کہہ دیا، میرے سامنے کی بات ہے، میں ڈر رہا تھا یہ مانگے نہیں، اس نے کہہ دیا یار یہ ذرا چاول تو لے آئیے گا. وہ گیا اور اب وہ جب اس نے ڈش رکھی تو میں سمجھ گیا کہ وہ کوئی خاص فرق آیا نہیں ہے ڈش کے اندر، نہیں فرق آیا. مجھے پتہ ہی نہیں فرق آنا نہیں تھا یار. مجھے تو دیکھ کے ٹک ٹک کی آواز آ جاتی نا چمچ کی، تبھی میں سمجھ جاتا ہوں کہ یہ دیکھ کر ٹک ٹک کرنے والے نے سمجھا دیا بھیا مانگنا نہیں ہم سے. ہاں یہ آواز آ گئی ہے. اب دیکھ خالی ہو جائے گی تو چمچ تو دیکھ سے ٹکرائے گا کہ چاول سے ٹکرائے گا؟ یہ سینس نہیں ہے، میک سینس. ہم کیا مطلب کہ جب کھانے پر بیٹھتے ہیں تو ہماری عقل کہاں چلی جاتی ہے؟ اور اسپیشلی جب آپ کسی کے بطور مہمان ہیں، ہماری عزت، مہمان بھی اپنی عزت سنبھال کے چلتا ہے. ایسا نہ کھائے سب کھا گئے، سب کھا گئے، بلکہ یہ ہو کہ بیچاروں نے کھایا نہیں. تھوڑا مطلب کہ لحاظ مروت چیز ہوتی ہے. تو ایک تو یہ کہ یوں مانگا نہ کریں کہ نہ ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس نہ ہو، اور بغیر دعوت کے کھایا نہ. بغیر دعوت اگر مثال کے طور کہیں گیدرنگ ہو گئی، کوئی اجتماع ہو گیا، کوئی ایسے مل ملاپ ہو گیا، اب کھانے کے لیے بیٹھ گیا ہوتا ہے. یقین مانو مجھے اتنے تجربات ہیں، یہ موقع ملا ہے بات چلیے تو ایک ٹاپک میں نے کہا میں تھوڑا سا آؤٹ آف وے جا کر دو باتیں بیان کروں گا، مگر بعض باتیں کام آئے. ماشاءاللہ آپ کے تاثرات آتے ہیں تو اچھا لگتا ہے کہ آپ چیز کو لیتے ہیں، فیل کر رہے ہیں. الحمدللہ تو ایک ہمت آ جاتی ہے یار چلیں وذکر فإن ذکر تنفع المؤمنین، تو سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. تو یوں مطلب کہ اب نہ کریں، گئے ٹھیک ہے چلے گئے، اب کھانے کا ٹائم آیا نا دل بڑا کر کے نکل جائے وہاں سے. یار میں وہی نہیں کھانے پر انوائٹ، ہاؤ کین آئی ایٹ دیئر؟ میں نہیں کھا سکتا یہاں پر، میرے لیے ہے ہی نہیں کھانا. ہاں میرے لیے کھانا ہوتا مہمان کی طرف، میزبان کی طرف سے کہا گیا ہوتا ہے، ایک الگ چیز ہے. اچھا اب یہ بھی بعضوں کا ہوتا ہے کہ پرمیشن لے لیں. اب 4 آدمی کی 6 آدمی کی پرمیشن لینے کے لیے بیٹھے گئے، 6 آدمی کی پرمیشن، بیچارے نے 4 کا انتظام کیا، 6 کی پرمیشن 10 ہو گئے، کھائے گا کون؟ کون کتنا کھلائے گا؟ مگر ہمارا، میں کہتا ہوں پرمیشن بھی لینے کے لیے اگلا چلا گیا، میرے ساتھ یہ 3 آ گئے، میں کہا یار میرے ساتھ 3 لوگ ہیں میں ان کو بٹھا لوں. یہ بھی نہیں کرے، وہ منع نہیں کر سکے گا لیکن اس کے لیے بھاری پڑ جائے گا. اس کے گھر بعد اوقات نہیں لوگ کر سکتے یار. تو آج میرے جتنے اسپیشلی میرے مبلغین جو ہیں نیکی کی دعوت دینے والے، یہ عادت اچھی نہیں ہوتی کہیں جا کر پڑے رہنا چائے پانی. بعد اوقات نیکی کی دعوت میں جا رہے، ایک ہی دکان میں بار بار جا رہا ہوں، یار میں ہی ایک رہ گیا بے نمازی پورے محلے میں. جب دیکھو یہ میرے پاس ہی آ رہا ہے، چائے پیتا دودھ پتی پیتا چلا جاتا، نماز تو میں نہ آتا ہے کہ پڑھی نہیں ہے اس کے ساتھ. بدل کے رہے اور ایک جگہ پہ اتنا ٹک نہ جائے، اتنا بیٹھ نہ جائے، کوفت نہ ہو. ہائے ہائے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو قربان جاؤں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ایسی تھی کہ آپ کی صحبت میں اکتاہٹ نہ تھی. کوئی کتنا ہی بیٹھے اس کو اکتاہٹ نہیں ہوتی. تو سمپل ہو جائے اور اس بات کو آج اپنی گرے سے باندھے میرے پیارے اسلام بھائیوں. ہم نے یہ کھانے پینے کے جائیں نہیں، اگر اتفاق ہے کوئی ایسے موقع پر آپ گئے اور کھانے کا ہی ٹائم ہے تو آپ کہہ دیں بھائی دیکھیں پلیز میں کھانا نہیں کھاؤں گا، میں کھانا نہیں کھاؤں گا، میں کھانا کھا کر آؤں گا. اب اگر وہ جان کو آ جاتا آپ کی، یا تو آپ نے اس لیے کہا ہی نہیں کہ وہ مجھے بولے کہ تم ادھر کھا لینا. مطلب یہ لالچی طبیعت، ہرس والی طبیعت اور یہ آفر لینے والی طبیعتوں سے بھی اللہ پاک ہمیں نکلنا نصیب کرے. بعد اوقات یہ ہماری اپنی بھی دماغ کی چالاکیاں ہوتی ہیں، اللہ جانتا ہے کہ نیت کدھر ہے. تو یہ نہیں، آدمی سمپل سادہ ستھرا ہونا چاہیے. جب بولوں گا تو کم از کم یہ کہ آفر تو کرے گا، اور آفر نہ کرے تو پھر نہ کٹے. تو ایسے موقع پر جو کھانے پینے کے موقع ہوتے ہیں بڑا خیر فیملی کو لے کر چلے جاتے. اب ملنے آئے، کھانے کے ٹائم آئے، کھانا کھانے نہیں ہے، وہ بھی کھانے کا کھانے نہیں ہے تو کھانے کے تو بول کر آ جاتے. یہ کام کرتے ہیں.
گھر میں بھی جانا ہے تو سمپل رہنا ہے، کچھ نہ بھی ملے خاص تو نخرے نہیں کرنے، سادگی والی، سمپل والی، بغیر لڑائی جھگڑے والی، بغیر الجھنے والی زندگی گزارنی ہے۔ ماں باپ میرے ایک تعداد تو نوجوانوں کی جن کی شادیاں ہی نہیں ہوئی، وہ بھی ماشاءاللہ بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ تو اپنے امی سے بالکل نہ الجھے نا، بالکل امی سے بالکل نہ الجھے، اور جو شادی شدہ ہے بیوی سے بھی نہ الجھو بھیا، مہربانی کرو یار، ماں سے نہیں الجھے تو بیوی سے بھی نہ الجھو یار، وہ بھی تو پہ کسی کی یا تو ماں ہے یا ہونے والی ماں ہے، کچھ تو ہے نہیں ہے۔ اب یہ بالکل اس کے اوپر کسی سے نہیں لڑے جس سے تم لڑیں گے بھیا، اس سے بھی نہ لڑو یار، سمپل ہو جاؤ، سادے ہو جاؤ، کیا ہے ٹھیک ہے چلو، یہ آج سے یہ طے ہے، انشاءاللہ ہم اپنے آپ کو سادہ رکھیں گے۔ یہی سوال ہے جو میں نے اس وقت آپ کو ایک کنڈیشن بتائی ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک انتہائی خوبصورت عمل میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پیارا ارشاد فرمایا، سوکھی روٹی لے لی، پانی میں روٹی بھگو لی، سرکہ ملا لیا، اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کھانا کھا لیا، اور کیا فرمایا، سرکہ کتنا اچھا سالن ہے، جس گھر میں سرکہ ہوگا وہ کبھی محتاج نہیں ہوگا۔ کمال ہے، قربان جاؤ میرے آقا، قربان جاؤ، اللہ اللہ اللہ، صلو علی الحبیب۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد حجر اسود کو بوسہ دیا، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے وہاں جو بت تھے ایک ایک بت سے کعبہ مشرفہ کو پاک کیا، سارے بت نکالے اور بالکل نکال دیا وہاں سے، پھر ان بتوں کو جو عین کعبے کے اندر تھے، جو کعبے کے اندر کا حصہ دیکھا ہے نا، کعبے کے اندر بھی بت تھے، پیارے آقا نے حکم دیا کہ وہ سب نکالے جائیں، چنانچہ وہ سب بت نکال کر باہر کیے گئے۔ انہی بتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے مجسمے بھی تھے، جن کے ہاتھوں میں فال کھولنے کے تیر تھے۔ آپ نے ان کو دیکھ کر فرمایا اللہ تعالیٰ ان کافروں کو مار ڈالے، ان کو خوب معلوم ہے کہ ان دونوں پیغمبروں نے کبھی بھی فال نہیں کھولا۔ خیر اس کے علاوہ اور بھی کافی ڈیٹیل ہے، تکبیر پڑھی گئی، 2 رکعت نماز بھی ادا فرمائی گئی، پھر میرے آقا پھر کعبے کے اندر کے حصے سے باہر تشریف لائے، سبحان اللہ۔ کعبہ مقدسہ کے اندر سے جب آپ باہر نکلے تو عثمان بن طلحہ کو بلا کر کعبے کی چابیاں ان کے سپرد فرمائے لو یہ چابیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم لوگوں میں رہیں گی، یہ چابی تم سے وہی چھینے گا جو ظالم ہو۔ پھر کو کعبے کی چابیاں عطا فرمائی، پھر میرے آقا کا دربار عام لگا، فاتح مکہ کا دربار عام ہے، اور پھر ایک زبردست خطبہ ارشاد فرمایا، ایک خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اس نے اپنے بندے یعنی اپنے بارے فرمایا یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے اپنے بندے کی مدد کی اور کفار کے تمام لشکروں کو تنا شکست دے دی، تمام فخر کی باتیں، تمام پرانے خونوں کا بدلہ، تمام پرانے خون بہا اور جاہلیت کی رسمیں سب میرے پیروں کے نیچے ہیں، صرف کعبے کی تولیت اور حجاج کو پانی پلانا، یہ 2 اعزاز اس سے مستثنا ہیں۔ ایک قوم قریش اب جاہلیت کا غرور اور خاندانوں کا افتخار خدا نے مٹا دیا، تمام لوگ حضرت آدم کی نسل سے ہیں اور آدم مٹی سے بنائے گئے۔ اس کے بعد میرے آقا نے قرآن مجید سورہ حجرات کی آیت تلاوت فرمائی اور پھر فرمایا بے شک اللہ نے شراب کی خرید و فروخت کو حرام فرما دیا ہے۔ اس کے بعد پیارے آقا نے ان ہزاروں کے مجموعے میں ایک گہری نگاہ ڈالی جو سر جھکائے نگاہیں نیچی کیے ہوئے کھڑے تھے، اب دیکھیں ہمارے بارے میں کیا فیصلہ ہو۔ وہ سب تھے جنہوں نے ایک سے ایک ظلم و زیادتی کی، جفا کاریاں کی تھی، پتھر مارے تھے، صحابہ کو ستایا تھا، کیا کچھ نہیں کیا تھا ان لوگوں نے، مگر کیا ہوا؟ حالانکہ 10,000 سے زیادہ کا لشکر میرے آقا کے ساتھ ہے، ایک اشارہ سب ختم، ایک اشارہ سب ختم، مگر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان رحمت قربان جاؤں، ارشاد کیا فرماتا؟ بولو
بولو تم کو کچھ معلوم ہے کہ آج میں تم سے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟ خود یہ الفاظ جو ان کے دلوں پر جو بھار بن رہا ہوگا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ آج میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟ سب کام گئے اور کہنے لگے آپ کرم والے بھائی اور کرم والے باپ کے بیٹے ہیں۔ اب یہ سب کی جو کیفیت تھی، اس کیفیت کو دیکھتے ہوئے یہ کیفیت سامنے تھی، وفات مکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، تاریخی جملے، آج تم پر کوئی الزام نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ یہ غیر متوقع ان ایکسپیکٹڈ اناؤنس تھا، یہ اناؤنس ہو جائے گا۔ مجرم جو کھڑے تھے آنکھوں سے آنسو نکل گئے، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، ان کے دلوں میں مطلب ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو گئی، اور ایک تعداد کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔ وہاں کی فضائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے گونج اٹھی۔ جہاں تاریخ تھا، بے نور تھا اور سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ اب غور کریں ایک اور پہلو اس کا، صحابہ کرام ساتھ تھے، صحابہ کرام تو ہجرت کر کے چلے گئے تھے، ان کی اپنی جائیدادوں پر قبضے ہوئے ہوئے، اب تو صحابہ کرام آ گئے نا، اپنی جائیداد واپس لے لیتے، بھائی یہ جائیداد میری ہے، مجھے تو کیا قبضہ کر کے بیٹھے، ایک تو ہم نے ظلم کیا، زیادتی کی، ہم مکہ چھوڑ کر گئے، یہ سب کچھ کیا، تو لشکر پورا ساتھ ہے، مکہ فتح ہو گیا، بھائی یہ جائیدادیں واپس کرو۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، بلکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کو حکم دے دیا کہ وہ اپنی کل جائیدادیں خوشی خوشی مکے والوں کو ہبا کر دیں۔ کمال ہے، میں تو پڑھتا رہ گیا۔ آج 20 رمضان 1447 سنہ ہجری، 10 مارچ 2026 سنہ عیسوی، مدنی چینل پر بیٹھ کر میں دنیا عالم سے سوال کرتا ہوں، ہے کوئی ایسی مثال دنیا میں تو کوئی ثابت کر کے دے؟ آج اس قدر لوٹ مار اور اس قدر مطلب کہ کیفیت بنی ہوئی ہے، اور کوئی فاتح جائے اور اس کے سامنے اسی کی جائیداد ہے، اور وہ بھی ہبا کر دی، سب کے قصور معاف کر دیے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہاجروں کر دو، انہوں نے کر دیے۔ کون ایسی مثالیں لا سکتا ہے؟ کوئی؟ اسلام کا یہ خوبصورت چہرہ، آج میں دوبارہ میری تاریخ یاد رکھتی، میں تمام دنیا بھر کی کالجز، یونیورسٹیز، تمام انسٹیٹیوشنز اور تمام مسلم اسکالرز، تمام مسلم ٹیچرز، تمام مسلم مینٹر، جتنے بھی اس طرح کے مسلمان کہیں آج یا کل دیکھیں گے، سنیں گے، دانشور، قلم نگار، جو بھی بولنے والے ہیں، میں سب کو درخواست کرتا ہوں کہ اسلام دین اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درگزر، معافی اور صحابہ اور انصار صحابہ کی ان کیفیات کو ایک ایک اسٹوڈنٹ کے دماغ اور دل کے اندر راسخ کر دو۔ بتاؤ دیکھو دین اور اسلام کیسا ہے، مجانے کہ کوئی میرے دین اور میرے اسلام میں کوئی دو جملے نیگیٹو کہہ کے تو دیکھے یار، ہے کیا کسی کے پاس بولنے کے لیے جو ہمارے بارے میں بولے گا؟ ہماری تاریخ تابناک ہے، ہمارے صفحات روشن ہیں، سورج سے زیادہ چمکتے دمکتے ہمارے یہ صفحات ہیں، چاند سے زیادہ چاندنی ہے ہمارے ان صفحات کے اندر، تاریخ کے اندر۔ کوئی بات نہیں کر سکتا، صرف وجہ یہ ہے جو بات کی جاتی ہے کہ ہمارے لوگوں کو اصل پتہ ہی نہیں ہے اسلام اور دین کی بہت خوبصورت سی چیزیں ہیں۔ خیر اس پر تو اور بہت کچھ بولا جا سکتا ہے، لیکن اب ایک اور موضوع کی طرف آتا ہوں۔ اللہ اکبر، انصار ساتھ تھے جو مدینہ منورہ سے آئے، انصار جو مدینہ پاک میں تھے، انصار جو مکے سے گئے تھے، مہاجر انصار، اور وہ بھی ساتھ تھے فتح مکہ میں، مکہ مکرمہ، وہ بھی پہنچے تھے۔ سنیے گا اور بڑے دل کے کانوں سے سنیے گا، عشق اور محبت کی بھی داستان ہے۔
اب یہ جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے ساتھ جب ایک انداز کریمانہ سلوک، کچھ دنوں تک وہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے، تو انصار کو یہ بات محسوس ہونے لگی کہ شاید پیارے آقا اپنی قوم اور وطن کی محبت میں یہی نہ رک جائیں. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اپنے انصار صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کا جب یہ جذبہ اور یہ کیفیت پتہ چلی، تو میرے آقا نے سب کو جمع کیا اور فرمایا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. پھر فرمایا اے انصار، اب تو ہماری زندگی اور ہمارا آخری وقت تمہارے ہی ساتھ گزرے گا. یہ سن کر فرط محبت سے انصار صحابہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے. سب نے کہا یا رسول اللہ، ہم لوگوں نے جو کچھ دل میں خیال کیا، یہ زبان سے کہا، اس کا سبب بس آپ کی ذات سے عشق اور آپ کی ذات سے محبت تھی، کیونکہ آپ کی جدائی کا تصور ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے یا رسول اللہ. ہم آپ کے بغیر جیتے کیسے اگر آپ یہاں رہ جاتے مکہ مکرمہ میں. مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنے انصار صحابہ کے ساتھ محبت دیکھیے کہ فرماتے ہیں کہ اب تو ہماری زندگی اور آخری وقت اب ہم تمہارے ساتھ ہی. یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے. اور دیکھیں آج میرے آقا مدینے پاک میں ہے، جو پی کے پاس ہے وہ سہاگن کور کی کہ اللہ آقا نے مدینہ اختیار فرمایا.